نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورۃ الکہف کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب یعنی جو روح کے بارے میں تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اس کا جواب آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوالوں کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور انہی کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصے ان کی معیت میں سفر کیا۔ یہ 3 واقعات تو اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اس سورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی کی گئی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کے کئی فضائل ہیں جو احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشنی کیے ہوئے ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی نے اس سورہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے اچھلنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ صحابی نے جو غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، پڑھتے رہو، یہ ہے وہ سکینت جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سکینت کا مطلب ہے اطمینان، سکون، فرشتوں کا نزول، وقار اور اللہ کی رحمت کا نازل ہونا۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ آمین۔